پیشن رکھی ہے کشمیر کی وادیوں کی، وہ آہیں، وہ سسکیاں اور وہ تصویریں اور وہ ویژولز ہر جگہ یہاں پہ ہال میں آئیں، تو ہر مہینے کم از کم 2 ایونٹ تو آپ کے لازمی ہوتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. یہاں پہ بہت پاورفل ٹیبلوز، پلیز، تھیٹر کیا ہے، یہاں پہ پوئٹری ہوتی ہے، مشاعرے ہوتے ہیں کشمیر پہ. یہاں پہ آج جو عمران صاحب نے جو ایک بہت ہی شاندار ترانہ جو ناہید صاحبہ نے اور عمران صاحب نے جو ہمیں تحفہ دیا، اور اتنی ریولوشنری ماشاء اللہ آپ ایک مجاہدہ کی طرح آپ نے ایک پوئٹری لکھی ہے. یہ بھی ایک انقلاب کی طرف آپ دیکھ لیں ہسٹری میں انقلاب جتنے بھی بہت بڑے بڑے آئے ہیں، یا تو وہ شاعری سے آئے ہیں یا اس کے اندر آرٹ کا ایک بہت بڑا ایک رول رہا ہے، چاہے وہ اس کے اندر سلوگنز کی صورت میں ہو، ترانوں کی صورت میں ہو، شاعری کی صورت میں ہو، چاہے اس کے اندر میوزک ہو، چاہے اس کے اندر تصویریں ہوں، چاہے اس کے اندر کوئی ڈیزائننگ ہو، جس سے آپ دنیا تک آرٹ ایز اے ریولوشن کے اوپر اس وقت دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے تھیسز بھی ہو رہے ہیں، ریسرچ پیپرز ہو رہے ہیں کہ مور دین پولیٹیکل ایکٹیویزم، آرٹ کا جو ایکٹیوسٹ ہے، جو آرٹ کے تھرو جو اپنا پیغام دنیا تک پہنچاتا ہے، اٹ ہیز نو باؤنڈریز. اور آج بھی جو ماشاءاللہ سے ترانہ تھا، میں تو کہیں اور ہی پہنچ گئی تھی، وہیں معصومہ کی لال چوک کی گلیوں کے اندر میں نے آنکھیں تھوڑی دیر بند کر لی تھی، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ نے مجھے مائک پہ بلا لیا. بالکل یہی سما ہوتا ہے وہاں پہ کہ وہ اتنا ایک جنون ہوتا ہے، اتنا وہ دیوانگی اور عشق کی وہ انتہا ہے کہ آپ کفن باندھ کے نکلتے ہیں اور آپ نہتے ہیں اور آپ انقلابی شاعری اور ترانے آن ہوئے ہوتے ہیں وہاں مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر سے، اور وہاں پہ لوگ ایسے دیوانوں کی طرح نکل رہے ہوتے ہیں، اور آگے سے وہ حیوانیت کی طرح وہ انپریسیڈنٹڈ طریقے سے وہاں پہ ایک شاور کیا جاتا ہے، پیلٹ سے، شوٹر گن سے، فاسفورس شیلز، ہر جگہ گولہ باری چل رہی ہوتی ہے. اور اس کے اندر دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا کہ 70 سال سے ہماری ایک نہتی آرمی ہے لوگوں کی. تو یہی وہ جذبہ ہے آپ کی جو شاعری ہے، یہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہاں کی گلیوں میں بھی جائے گی، ہم وہاں تک پہنچائیں گے. اور یہاں پہ فیض احمد فیض کی بھی لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہاں ہر وقت وہاں پہ یہ گونجتی ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی جو ترانہ ہے اتنا پاورفل ہے، یہ گونجے گا وہاں کی سڑکوں اور گلیوں سے، اور اس میں آپ کا نام ناہید صاحبہ کا اور عمران صاحب کا امر ہو جائے گا. اور میں یہی چاہتی ہوں، میری خواہش بھی یہی تھی کہ جو بھی میں ناچیز جو ہوں ایکٹیویٹیز کر رہی ہوں، آپ نے کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، اور مجھے اللہ نے ایک مشن کے لیے چوز کر لیا. جب میری شادی وہاں کے ایک مجاہد سے ہوئی تو یہ میں سمجھتی ہوں میرا فرض ہے کہ اگر مجھے وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، یا میرے خلاف بھی تہاڑ کے اندر کیسز کھول دیے جاتے ہیں اور ایک ننھی سی بچی ہے، تو میں نے اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، کشمیر کاز کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے. تو آپ لوگ ہمارے بازو ہیں، یاسین صاحب بھی اس وقت تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں ہیں، آپ کے شوہر وقار صاحب کا آپ اتنا خیال رکھتی ہیں. آپ جب یہاں چل رہی تھی آپ کہی تھی آرام سے ادھر سے آئیں ادھر، تو اتنی خوشی ہوتی ہے. تو یہ بڑے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں میاں بیوی کے، اولاد کے، ماں باپ کے. مگر بدقسمتی سے مجھے وہ خدمت کرنے کا موقع نہیں مل سکا، اور میری صرف یہی تھوڑی بہت جو خدمت میں کر سکتی ہوں اپنے شوہر کے لیے اور اس کاز کے لیے کہ ان کو وہاں سے اس قید سے نکالا جائے. اور آپ سب کو پتہ ہے اس وقت وہاں جو کرفیو لگا ہوا ہے دلی کے اندر بھی، جو فارمرز کے ساتھ، جو سکھوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر کسان موومنٹ کے دوران سکھوں نے خالصتان کا جھنڈا جو لہرایا ہے، مجھے بتائیے گا اب مودی کا چہرہ سامنے آ گیا، وہاں پر جو صورتحال بن رہی ہے، اور کشمیر میں بھی یہ موومنٹ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سکھ موومنٹ اب آگے چلے گی، اور اس میں جو کردار ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیں وہاں پہ جہاں تک میری انفارمیشن رہی ہے کہ وہاں پہ جو مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ مودی سرکار کر رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پہلے بھی کشمیری جو ہمارے رہنما تھے جب کبھی انڈیا جاتے تھے، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، جب کہیں لیکچر یا کسی یونیورسٹی میں یا کسی سیمینار میں ہمیں بلایا جاتا تھا، میں خود اس کی وٹنس ہوں بہت دفعہ کہ ہمیں جوتے مارے جاتے تھے اور یاسین صاحب کے اوپر شیشے کی بوتلیں ماری جاتی تھیں، انک پھینکی تھی یاسین صاحب کے اوپر، میر بھائی صاحب پہ. تو یہ بہت دفعہ وہاں انسیڈنٹ جب ہوتے تھے تو وہاں یہ وارننگ دیتے تھے جو ہمارے حریت رہنما کہ آج آپ
ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے بارے میں جو ظلم ہندوستان کی سرکار کر رہی ہے، آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل اس سے بھی بدتر ہندوستان میں آپ سب کے ساتھ ہوگا. اور وہی ہو رہا ہے. پوری دنیا میں ایک لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، اور امریکہ میں جو حالت چل رہی ہے اس وقت، جو پوری دنیا کا ٹھیکیدار تھا، وہاں بھی دیکھ لیں کہ کتنی آگ لگ گئی ہے. تو یہ آئیں، یہ صبر، یہ سسکیاں کشمیریوں کی لگ گئی ہیں اور ہندوستان میں بھی ہو گئی ہیں. اگر کاش یہ مائنورٹیز یا وہاں کی ہندوستان کی عوام سچائی پہ کھڑی ہوتی اور ڈیموکریسی کے جو نعرے تھے اور اپنے سیکولرزم کے، تو وہ اپنے وعدے پورے کرتے جو نہرو لے کے گئے تھے UN میں. تو یہ اسی کا نتیجہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آہستہ آہستہ وہی RSS جس نے ان کے گاندھی کو مار دیا تھا، وہ اس وقت پاور میں ہے. وہ تو ہندوؤں کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے. آپ دیکھ لیں، وہ صرف جو ہندوتوا کی بات کرتے ہیں انہی کو وہ آگے لے کر آ رہے ہیں، دوسرے سب وہاں کسی کو برداشت نہیں کرے. سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، فارمرز کے ساتھ جو انہوں نے اپنا ریلیجس فلیگ جو وہاں پہ لگایا ہے دلی کے اندر، تو اس وقت جو وہاں کرفیو ہے، اس میں اور مزید پریشانی ہمیں اس لیے بھی ہو رہی ہے ایز کشمیریز. زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے جب بھی نوٹس کیا ہوگا کہ ہندوستان میں کہیں بھی کوئی کرائسس آتا ہے تو یا تو وہ پاکستان پہ بلیم ڈالتے ہیں، یا وہ کشمیریوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر دیتے ہیں، یا ان کی شہادتیں بڑھا دیتے ہیں، یا کسی کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں. تو اس لیے میری جان بھی اس وقت اٹکی ہوئی ہے دلی کے اندر کہ اس وقت یاسین صاحب تہاڑ کی جیل میں تڑپ رہے ہیں. ان کو فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. 29 کو ان کے خلاف ہیئرنگ ہے. اور مونیکا کولی جو ہے، جو رائٹ ہینڈ ہے مودی سرکار کی، ان کو چیف پروسیکیوٹر لگا دیا ہے. اسی طرح میں کہوں گی کہ آسیہ اندرابی صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت سخت علیل ہیں، وہ تہاڑ کی جیل میں ہیں. میدا صوفی صاحبہ جو ہیں وہ بھی بہت بیمار ہیں، ان کے خلاف بھی جھوٹے مقدمے ہیں. شبیر شاہ صاحب کے خلاف. مگر یاسین صاحب کا معاملہ زیادہ ڈسٹربنگ اس لیے ہے کیونکہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. تو وہی ڈیتھ سیل جہاں افضل گرو کو بھی پھانسی دی گئی تھی اور مقبول بٹ شہید کو بھی. تو اس لیے سارے جو ہمارے لیڈرشپ ہیں اور جو ہماری عوام ہے ان کے اوپر یہ نزلہ گراتے ہیں، جو اس وقت جو ان کا کھل کے ان کا فیشزم جو دکھایا جا رہا ہے. اور ہندوستان کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گیا، اور ہندوستان نے تو ٹوٹنا ہے جو وہ کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے. اور اب جو اپنی مائنورٹیز کے ساتھ، چاہے وہ بنگالیز کے ساتھ جو کر رہا ہے، چاہے وہ کرسچنز کے ساتھ جو فورسڈ کنورژنز ہو رہی ہیں، چاہے وہ اینٹی مائنورٹی بلز میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ان سب لوگوں کو جو آلریڈی وہاں موومنٹس چل رہی ہیں، تو یہ تو ہندوستان کو خود ایک عبرت کا نشان بن رہا ہے دنیا کے سامنے. اس میں کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اب کشمیریوں کا صبر اور ان کی ہائے دنیا پہ پڑ گئی ہے. کیونکہ 2019 کے اندر 5 اگست کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری ساتھ جو کچھ کیا، ایک جینوسائیڈ کا ایکٹ ہندوستان نے ایشو کیا. آج بھی وہاں پہ انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، روز ہو رہے ہیں، روز ہمیں باڈی بیگز مل رہے ہیں شہیدوں کے. اور بہت سے جگہوں پہ آپ دیکھیں گے جو امیجز آ رہے ہیں، جو ویڈیوز، کہ وہاں پہ جو جوان لڑکوں کو غائب کر دیا گیا، لڑکیوں کو، اور ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دی جا رہی. ان کے ماں باپ نے قبریں کھودی ہوئی ہیں کہ اس میں انہوں نے دفنانا ہے، اور لاشیں نہیں مل رہی شہیدوں کی. تو یہ ظلم کا عالم ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے. بے شک یہ بہت بڑی آرمی ہے ہندوستان کی، بڑے ویپنز ہیں ان کے پاس، مگر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ان کو اب ڈالا ہے وہ کوئی باہر کی طاقت نہیں ڈالی، اندر سے آگ. اب سکھوں کو کیا یہ اپنی آرمی سے نکالیں گے؟ کیا اپنی بیوروکریسی سے نکالیں گے؟ کیا اپنی پالیٹکس سے نکال سکتے ہیں؟ اور اسی طرح دوسری بھی مائنورٹیز ہیں وہ اٹھ رہی ہیں. تو یہ ان کو اپنا خود کا جو انہوں نے اپنی قبر کھودی ہے، یہ اسی میں خود گرے. اور جو وہی جو مودی سرکار جو کشمیریوں کو ڈیتھ سیلز کے اندر اور ٹارچر سیلز کے اندر ڈالتا تھا، یہ عبرت کی نشان نہیں ہے کہ خود اس کو بنکر میں چھپنا پڑا دلی کے اندر. وہ خود ہمیں قیدوں میں ڈالتا تھا، اس وقت وہ خود ہی بند ہوا ہے، باہر نہیں نکل سکتا، شکل نہیں دکھا سکتا، جو اس نے ہندوستانیوں کے ساتھ کیا. مگر ہندوستانیوں نے بھی اچھا نہیں کیا کشمیریوں کے ساتھ. وہ چپ رہے، وہ سمجھتے رہے کہ جی یہ ہمارا، ہم نے تو قبضہ کیا ہے، ہم یہاں سیف ہیں. تو دیکھ لیں آج کوئی ہندوستانی بھی سیف نہیں ہے. بالکل بتائیے گا کہ 5 فروری آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوگی، اور دوسرا PDM جو ہے وہ مظفرآباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، کیا انہوں نے آپ کو اس جلسہ میں کشمیر کے حوالے سے شرکت کی دعوت دی؟ مجھے کسی کی ابھی تک کوئی انویٹیشن نہیں آئی ہے. میں تو عوامی بندہ ہوں، آپ نے دیکھا ہے میں عوام میں جاتی ہوں. اور ناہید صاحبہ کی جو میں بات اس وقت اس لیے کر رہی تھی کیونکہ بہت ضروری ہے کہ گراس روٹ کے اوپر ہم کشمیر ایشو کو پورا سال اجاگر کریں. میں کالجز، یونیورسٹیز کے اندر، سکولز میں، ریلیز میں، مائنورٹیز کے ساتھ ہر جگہ میں جاتی ہوں. اور آپ لوگ خاص طور پہ جو میڈیا کے لوگ ہیں،
آپ لوگ بھی بہت سے ایونٹس میں ہمیں بلاتے ہیں, ہماری ریلیوں میں بھی ہوتے ہیں, کوریج بھی کرتے ہیں, تو اگر کوئی بلائے گا تو میں دیکھوں گی. مگر آلریڈی میری جو 5 فروری سے 10 دن پہلے سے ہی ہماری ایکٹیویٹیز شروع ہر سال ہو جاتی ہیں. ہم خود ان کو جنریٹ کرواتے ہیں یا لوگ ہمیں بلاتے ہیں. اور میں ناہید صاحبہ کی خاص طور پہ آج اس لیے بات کروں گی کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. انہیں ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے, ہمیں سخت ضرورت ہے ان کی. یہ ایک ہمارے لیے ایسٹ ہے. میں خود ایک آرٹسٹ ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ آرٹ اور کرافٹ اور کلچر کے تھرو جس طرح ہم کشمیر کی جنگ لڑ سکتے ہیں انٹرنیشنلی. اور یہ اس وقت جتنے بھی پاکستان کے آرٹس کاؤنسلز ہیں ان میں میں نے اس طرح میں سب میں جاتی ہوں, مگر جس جذبے کے ساتھ یہ کر رہی ہیں, یہ تو دن رات ان کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ان کے وقار صاحب اور ان کی پوری ٹیم جتنی یہاں ہے, ہر وقت یہ ابھی ویژولز بھی لیٹسٹ دکھائے جا رہے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے, اور میں اپیل کرتی ہوں گورنمنٹ سے کہ ان کو لائف ٹائم یہاں کی دیں. یہ ایسٹ نہ صرف پاکستان کی ہیں بلکہ کشمیر کی ہیں. یہ آرٹس کاؤنسل کی کیا ایک جو اینٹ ہے وہ اس کے اندر جو ہے ناہید صاحبہ کا خون ہے اور ان کی روح ہے اس کے اندر. اور میں نہیں چاہتی کہ ان کو کوئی بھی ہلکا سا بھی ہرٹ کرے, کیونکہ یہ کشمیر کی بہت بلند آواز ہیں اور یہ انٹرنیشنلی آرٹ اور کلچر اور ویژولز کے تھرو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. ان کو ڈیلیگیشنز میں بھی لے کے جانا چاہیے, کیونکہ یہ ایک سافٹ پاور جو ہے یورپ کے اندر, ویسٹ کے اندر, سب سے زیادہ وہیں پہ ہم نے اپنا مقدمہ لڑنا ہے. تو اس کے اندر ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنا تھیٹر, آپ جیسے عمران صاحب لوگ ترانے جائیں ہمارے باہر کے ملکوں میں, ویژولز ہوں, ڈاکیومنٹریز ہوں, اور اس میں آپ کی سرپرستی ہمیں چاہیے اور بہت ضرورت ہے. اور اس کے اندر میں ایک دفعہ پھر میں اپیل کروں گی گورنمنٹ سے کہ آپ کو لائف ٹائم کیا جائے, اور میں بہت شکر گزار ہوں. بہت زبردست. بالکل بالکل, یہ ایسا سلوگن ہے جو آئی تھنک کہ پورے پاکستان میں بھی گونجنا چاہیے, گلیوں سڑکوں میں. ہر پاکستانی کے اوپر قرض ہے کشمیری خون کا, جس کی وجہ سے یہاں پہ پانی بھی آتا ہے. ان کی وجہ سے وہ آپ کی ڈیفنس لائن ہے, روحانی طور پہ بھی, مذہبی طور پہ, انسانی طور پہ, ہر لحاظ سے ہر پاکستانی جو ہے اس کے اوپر بہت ہیوی قرض ہے شہیدوں کا. تو آپ سب کو میں یہی کہوں گی کہ یہ ترانہ ہر جگہ پھیلایا جائے, سوشل میڈیا کے اوپر, ٹیلی ویژن کے اوپر. اور میں انشاءاللہ میں جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, میں اس کی CD بھی آپ مجھے دے دیں تو میں اس کی وہاں پہ اس کو ہم لوگ اسپریڈ کریں گے, اور اس کی بہت ہی اچھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ویڈیو بھی بنے. اور میں کوشش کروں گی کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے اس میں کشمیری کلچر یا اسٹوڈنٹس کو بھی آپ کے ساتھ مل کے ہم ان کو بھی لائیں. اور یہ واقعی میں یہ دل کا کریں گے نکل رہا ہے, ابھی ہم نے یہ انیشل اسٹیج ہے. اور زندگی کا آئی تھنک مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ ایسی بڑی, ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں, وہ بھی کشمیر جو ایک جنت ہے جہاں سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے اس دور کا. فرعون جو ہے اور اس کی آرمی کیا کر رہی ہے. تو آئی تھنک ہماری زندگیوں میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ ایک جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا اگر ہم کشمیریوں کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ڈٹ جائیں. شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ.